مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں رب کی نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو نماز میں بندہ رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے رب سے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں رب سے باتیں کیا کر رہا ہوں، میں رب سے بات کیا کر رہا ہوں، تو یقیناً پھر خشوع و خضوع تو نہیں آئے گا، پھر توجہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان کو پتہ چل جائے گا میں بات کیا کر رہا ہوں، رب سے کلام کیا کر رہا ہوں، تو یقیناً پھر اس کی توجہ دائیں بائیں نہیں جائے گی، اس کی توجہ صرف رب کی ذات ہی کے اوپر ہوگی۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نماز کا مطلب کیا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آؤ سنو، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے غلاموں بندے نے تکبیر تحریمہ کی نیت بھی کر لی، تکبیر تحریمہ بھی کی، اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب نمازی نے نماز کا آغاز کر دیا، اب نمازی نے ثنا پڑھنا شروع کر دی، اللہ رب العالمین کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے میرے سونے مولا تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے گئے، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک۔ پہلے ثنا پڑھی، ثنا میں رب کی شان بیان کی، رب کی ثنا کی، رب کی تعریف بیان کی۔ سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، سورہ فاتحہ کے اندر بھی ان 3 آیات کے اندر رب العالمین کی تعریف کی، پہلے رب العالمین کی تعریف کی، اس کے بعد اپنا مختصر سا تعارف کروا۔ جس طرح بندہ کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے، کسی بادشاہ کے دروازے پہ، کسی دینے عطا کرنے والے کے دربار میں جاتا ہے نا، تو پہلے اس سخی کی تعریفیں کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت سخی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے، دوسروں کا بھلا کرنے والے، بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب وہ اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ دل کھول کے اپنے منگتے کو خیرات عطا کرتا ہے۔ اب بندہ رب العالمین کے دربار میں آیا ہے، سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی تعریف بیان کی، اس کی تعریف کی، جب تعریف ہوگی پھر مختصر سا اپنا تعارف کروایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تیری سے چاہتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی۔ جس طرح بندہ کسی سیاسی لیڈر کے پاس جاتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے ہم آپ کے پکے ووٹر بھی ہیں، پکے سپورٹر بھی ہیں، ووٹ بھی آپ کو دیتے ہیں، سپورٹ بھی آپ کی کرتے ہیں، تو پھر وہ لیڈر بھی حیا کرتا ہے، یار میرا ووٹر میرا سپورٹر ہے، تو پھر جو اس سے سوال کیا جب وہ بھی کہتا ہے یار مانگو، کیا مانگتے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے، پھر بندہ اپنا مقصد پیش کرتا ہے، مجھے سڑک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بجلی کی، گیس کی ضرورت ہے۔ اب بندہ گیا رب العالمین کے دربار میں، بندے نے پہلے رب العالمین کی تعریفیں بیان کی، شانیں بیان کی، اس کے بعد اپنا مختصر تعارف کروا، یا اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ جب عبادت تیری کرتے ہیں، سجدہ تیرے آگے کرتے ہیں، تو پھر مانگنا ہے تو تجھی سے مانگنا ہے، کوئی اور دروازہ تو ہے نہیں جس کو جا کے کھٹکھٹائیں، جس کے پاس جا کر مانگیں، یا اللہ تجھی سے سوال کرنا ہے۔ پھر رب العالمین کی بارگاہ میں وہی بندہ پھر اپنی عرضی پیش کرتا ہے، اپنی تمنا پیش کرتا ہے، جس چیز کی اسے طلب ہوتی ہے وہ طلب پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں بندہ نماز میں کھڑا ہو کر پیسہ نہیں مانگتا، بینک بیلنس نہیں، گاڑی نہیں مانگتا، پلاٹ نہیں مانگتا، کوئی اور عظیم عہدہ نہیں مانگتا، مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر رب العالمین کے دربار کے اندر صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہے، بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو پاک بھی ہے، برکت والا بھی ہے، تیری شانیں بلند ہے، تو سارے کائنات کا پالنہار بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یا رب ذوالجلال ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یا رب ذوالجلال تمنا یہ ہے، عرض یہ ہے، التجا یہ ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، یا اللہ صراط
مستقیم پہ چلا دے۔ اور پھر بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب ذوالجلال دو رستے گئے، ایک رستہ وہ ہے جو گمراہ لوگوں کا رستہ ہے، جو تیرے غضب کے اندر مبتلا ہونے والوں کا رستہ ہے۔ یا رب ذوالجلال ایک رستہ وہ ہے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ یا رب ذوالجلال میں تجھ سے صراط مستقیم مانگتا ہوں، لیکن یا اللہ گمراہ لوگوں کے رستے پر نہیں، یا اللہ غضب میں مبتلا ہونے والوں کے رستے پہ نہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا دے۔ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر، گمراہوں کے رستے پر نہیں، غضب میں مبتلا ہونے والوں کے رستے پر نہیں، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا دے۔ ہر نمازی دعا مانگتا ہے، ہر نماز میں مانگتا ہے، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ لیکن اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہر نمازی نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے یا اللہ صراط مستقیم پہ بھی چلا دے اور انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ بھی چلا دے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اگر مولوی کی بات کروں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی پیر صاحب کی بات کروں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی دنیا دار کی بات کروں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ چلیں کسی مولوی سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی محدث سے نہیں، کسی پیر صاحب سے نہیں، آئیے ذرا رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ہر نمازی جو نماز میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے یا اللہ صراط مستقیم پہ بھی چلا اور انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ بھی چلا، یا اللہ یہ انعام یافتہ ہے کون؟ تو رب العالمین کے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو فیصلہ کر۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ انعام یافتہ ہیں کون؟ فرما پہلے لوگ ہیں اللہ کے نبی، پہلے ہیں انعام یافتہ اللہ کے نبی، دوسرے ہیں صدیقین، تیسرے ہیں شہید اور چوتھے ہیں اللہ کے ولی، چوتھے ہیں اللہ کے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انعام یافتہ ہیں، نبی بھی انعام یافتہ ہیں، ولی بھی انعام یافتہ ہیں، صدیقین بھی انعام یافتہ ہیں، صالحین بھی، اللہ کے ولی بھی انعام یافتہ ہیں۔ دنیا کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی بات میں کوئی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے نبی بھی انعام یافتہ ہیں، ولی بھی انعام، نبی بھی صراط مستقیم پہ ہے، ولی بھی صراط مستقیم، نبی بھی صراط مستقیم پہ، ولی بھی صراط۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے نبی یا ولی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انعام یافتہ ہے، یہ صراط مستقیم والے، ہر نمازی نماز میں کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے یا اللہ نبیوں کے رستے پہ چلا، ولیوں کے رستے پہ چلا، اس کا مطلب یہ ہے نبی بھی برحق، ولی بھی برحق، نبیوں کا راستہ بھی صراط مستقیم، ولیوں کا راستہ بھی صراط مستقیم۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ بندہ نماز میں دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ اور قرآن کہتا ہے نبی بھی انعام یافتہ ہیں، ولی بھی۔ تو جب یہ بات کلیئر ہوگی کہ نبی بھی انعام یافتہ ہیں، ولی بھی انعام یافتہ ہے، نبی بھی صراط مستقیم پہ، ولی بھی صراط مستقیم پہ، تو پھر ایک سوال کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہو، ولیوں کی بیعت کیوں کرتے ہو، ولیوں کے مرید کیوں ہوتے ہو؟ صرف ایک سمپل سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا نبی بھی برحق، ولی بھی برحق، نبی بھی صراط مستقیم پہ، ولی بھی صراط مستقیم پہ، نبی بھی انعام یافتہ، ولی بھی انعام یافتہ۔ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں، ان کی منزل خدا کی ذات ہے، ان کی منزل خدا کی ذات ہے، یہ خدا کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس رستے پہ، اس رستے کے مسافر ہیں، ہم اس لیے ان کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے ولی، ہم بھی رب العالمین کے دربار میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو رستہ رب العالمین کی ذات اور بارگاہ کی طرف جاتا ہے ہمیں اس رستے سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم آشنا نہیں ہیں، لہذا اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ تھام لو، جب تم اس سفر کرتے ہوئے رب العالمین کے دربار میں پہنچو گے ہمیں بھی رب کے دربار تک پہنچا دینا ہے۔ بس سمپل سا یہ معنی ہے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، یا اس سے بھی آسان کر کے سمجھاؤں تو یوں سمجھو، ایک بندے نے جانا ہو پنڈی، اسے رستہ پتہ نہ ہو، ڈرائیونگ کرنی ہو، گاڑی لے کے جانی ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے کس طرف سے جانا ہے، دائیں کدھر مڑنا ہے، بائیں کدھر مڑنا ہے، کون سی روڈ
کو میں نے پکڑنا ہے تو ایک ٹوٹے والا آ جائے جس کا روٹ ہی یہاں سے پنڈی اور روزانہ آنا جانا ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ رستہ کون سا جاتا ہے، وہ یعنی اسے ایک نہیں 2-4 راستے پتہ ہوں گے، تو وہ یہ کہہ دیں کہ یار اگر پنڈی جانا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لینا، چونکہ میں نے تو لاہور پشاور تو جانا نہیں ہے، میرا روٹ پنڈی والا ہے، تو لہٰذا میرے پیچھے ہو جا، میں پنڈی پہنچوں گا تو تم بھی پنڈی پہنچ جاؤ گے۔ تو یہی مثال ہے اللہ کے ولی کا، جو منزل ہے، جو رستہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کے دربار کا مسافر ہے، وہ اس صراط مستقیم میں چل کے رب العالمین کا قرب حاصل کر رہا ہے اور کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بھی لے کر اس راستے کا مسافر بناتا ہوا، اس صراط مستقیم پہ چلاتا ہوا ہمیں رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ تو یہ ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے بیعت ہونے کا، کیونکہ ہر نمازی نماز میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ نبیوں کے رستے پہ بھی چلا دے، ولیوں کے رستے پہ بھی، صدیقین کے رستے پہ بھی چلا دے اور شہیدوں کے رستے پہ چلا دے۔ پھر اس کے بعد رکوع کے اندر جھک گیا، سبحان ربی العظیم، یا اللہ اے پاک ہے میرا رب جو عالی شان عظمت والا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، تمام تعریفیں ہمارے رب کے لیے۔ پھر سجدے کے اندر جھک گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بڑا عالی شان عظمت والا ہے، بڑی بلندی والا ہے، بلند شان والا ہے۔ اب جس وقت بندہ سجدے کے اندر گر گیا نا، عاجزی اور انکساری کی انتہا ہوگی۔ پوری نماز کے کسی بھی رکن میں، کسی بھی عمل میں اتنی عز و انکساری نہیں ہے جتنی اللہ نے سجدے کے اندر عز و انکساری۔ جب ایک بندے نے ساری باتیں، سارے معاملات چھوڑ کر اپنی جبین نیاز کو زمین پہ جھکا دیا، رب العالمین کے دربار میں جھکا دیا، گویا وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو خاک کی ڈیری بنا دیا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہی تو ہے، ساری شانیں، ساری بلندیاں تیری ہیں، ہم عاجزی اور انکساری کا پیکر ہیں۔ جس وقت بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں گر جاتا ہے، پھر دریائے کرم، دریائے رحمت جوش کے اندر آ جاتا ہے، دریائے رحمت جوش کے اندر آ جاتا ہے، پھر دروازہ کھل جاتا ہے۔ ابھی تو دروازے سے باہر کھڑا تھا نا، ابھی تو دستک دے رہا تھا، ابھی تو اپنے مالک کی تعریفیں کر رہا تھا، ابھی تو اپنا تعارف کروا رہا تھا، ابھی تو اپنی ضرورت بیان کر رہا تھا، ابھی دروازہ تو نہیں کھلا تھا، لیکن جب سجدے میں گر کر نا اس نے عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی اور رب العالمین کی دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، دروازہ کھل گیا، آواز قدرت آئی، فرشتوں دروازہ کھول دو، میرے مہمان کو اندر آنے دو میری بارگاہ میں۔ اب بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ گیا۔ بندہ جب کسی کے پاس جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، خالی ہاتھ جانا مناسب بھی نہیں لگتا اور جانا بھی نہیں چاہیے کسی کے دروازے پہ۔ جب جائے بندہ، چاہے بیٹی کے گھر میں جائے، چاہے بیٹے کے گھر میں جائے، کسی رشتہ دار کے گھر میں جائے، خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جائے۔ آقا حضور فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ان تحفے دینے سے اور تحفے لینے سے بڑی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بندہ جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے۔ اب بندہ رب العالمین کے دروازے پہ آ گیا، رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، آواز قدرت آتی ہے، وہ بندہ خدا خالی ہاتھ آئے یا کچھ لے کے بھی آیا ہے؟ تو بندہ عرض کرتا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ کولی باتیں بھی لے کے آیا ہوں، مالی باتیں بھی، بدنی باتیں، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ کولی باتیں، اگرچہ یہ الفاظ تو معراج کی رات کے کہ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو حضور نے یہ تحفے پیش کیے تھے، لیکن اللہ نے یہ الفاظ کو ہر نماز کا حصہ بنا دیا، تو گویا ہر نمازی جب نماز میں یہ الفاظ ادا کرتا ہے صرف وہی الفاظ کی دہرائی نہیں کر رہا بلکہ وہ بھی اپنا تحفہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ کولی باتیں تیرے لیے، مالی باتیں تیرے لیے، بدنی باتیں تیرے لیے، لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، بندہ خدا میرے دربار میں آیا، میری تعریفیں بھی کی ہیں، اپنا تعارف بھی کروایا، اپنی ضرورت بھی بیان کی ہے، میری تسبیحیں بھی بیان کی ہیں، میرا نام بھی بلند کیا ہے، میری بارگاہ میں تحفے بھی لے کے آیا ہے، لیکن بندہ خدا یہ بتا کیا صرف میرے لیے کچھ لے کے آیا یا میرے یار کے لیے بھی کچھ لے کے آیا ہے؟ صرف میرے لیے لے کے آیا یا میرے یار کے لیے بھی کچھ لے کے آیا ہے؟ میرا یار کے لیے تحفہ نہ ہو اور میں تحفہ قبول کر لوں، بات ادھوری رہ جاتی ہے، پھر محبت اپنے کمال کو نہیں پہنچتی، لہٰذا تحفہ اس وقت قبول ہوگا جب پہلے میرے یار کے دربار کے اندر تحفہ پیش کرے گا۔ اب بندہ سوچ کے اندر پڑ جاتا ہے، بیٹھا ہوں رب العالمین کے دربار میں، رب العالمین کی بارگاہ میں، اب یہاں اگر تحفہ قبول ہو جاتا، یہاں سے اجازت ہو جاتی، پھر یہاں سے لوٹ کر جاتا حضور کے دربار میں، وہاں جا کر اپنا تحفہ پیش کرتا، لیکن ابھی اس بارگاہ میں قبولیت ہی نہیں ہوئی، تحفہ قبول ہی نہیں ہوا، ابھی یہاں سے اجازت ہی نہیں ملی، تو یہاں سے پلٹ کر حضور کے دربار میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اب بندہ جس وقت پریشان ہو جاتا ہے نا اللہ رب العالمین کے دربار میں تحفہ پیش کر کے، پھر عمدۃ القاری شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، اشرۃ اللمحات اور مدارج النبوت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔
پھر ہوتا کیا ہے، بندہ بھی پریشانی کے عالم میں سوچ رہا ہے کیسے جاؤں حضور کے دربار میں، کیسا تحفہ لے کے جاؤں، ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک رب العالمین اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، اچانک رب العالمین اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ جو ہی اس کی نگاہوں سے پردے ہٹتے ہیں وہ کیا دیکھتا ہے، اس کے سامنے رب کے محبوب موجود ہوتے ہیں، رب کے محبوب اس کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ بس اس کی نگاہ رب کی بارگاہ کے اندر موجود ہو کر جو ہی اس کی نگاہ رب کے محبوب کے اوپر پڑتی ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہ حضور کو اپنے سامنے جلوہ گر دیکھ کر حضور کی ذات پہ پھر سلام بھیجتا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہے، اور پھر اپنے اوپر اور سارے مسلمانوں کے اوپر بھی وہ سلام پیش کرتا ہے، سلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں کے اوپر بھی سلام ہو۔ اب دیکھیں کتنا لذت آتی ہے، لیکن پتہ لذت تب آتی ہے جب ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ، بندے کو پتہ ہو میں کس دربار میں بیٹھا ہوں، میں کس دربار کے اندر بیٹھ کر کس ذات سے بات کر رہا ہوں۔ جب ایک بندے کو ایک لفظ کا معنی ہی نہیں آتا، ایک صرف عربی عبارت رٹی ہوئی یا نماز کا سبق رٹا ہوا ہے، بس وہی پڑھتا جا رہا تو پھر لذت کہاں آنی ہے، پھر خشوع و خضوع کہاں ہونا ہے، پھر توجہ کہاں آنی ہے۔ اس لیے جب ایک ایک لفظ کو ہم یاد کریں تو انشاءاللہ ہمیں نماز میں لذت بھی آئے گی، ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع بھی ہوگا۔ تو ایک بندہ رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہو گیا، تحفے بھی پیش کر دی، حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش ہو گیا، اور پھر سارے مسلمانوں کے اوپر بھی سلامتی بھیج دی، پھر اس کے بعد حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، جس طرح کہ تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پر، ان کی آل پر، بے شک تو عظمت والا بزرگی والا ہے، اللہ مبارک علی محمد، یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد پر، ان کی آل پر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی۔ پھر جس وقت اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، رب العالمین کی ثنا بھی ہو گئی، رب العالمین کی بارگاہ میں تسبیح ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، رب العالمین کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش ہو گیا، سارے مومنوں کے لیے بھی تحفہ پیش ہو گیا، اس کے بعد حضور کی ذات کے اوپر درود بھی ہو گیا، تو پھر جس وقت یہ ساری چیزیں پیش ہو جاتی ہیں نا، پھر دریا رحمت جوش کے اندر آ جاتا ہے، پھر رب العالمین فرماتا ہے میرے بارگاہ کے اندر آنے والے اب بول تو کیا مانگتا ہے۔ جس طرح بندہ کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو ساری باتیں جب ہو جاتی ہیں پھر کہتا ہے یار بتاؤ آئے کس لیے ہو، کیا لینے کے لیے، کیا چاہتے ہو۔ اب ساری باتیں ہو گئی، رب کی بارگاہ میں حاضری، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری، سارے تحفے کو پیش ہو گئے، اس کے بعد رب العالمین کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، رب فرماتا ہے بندہ خدا بول کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا سوال کرتا ہے، تو بندہ پھر اس وقت مانگتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مولا ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب پڑھ نماز رہا ہے، نماز کے اندر شامل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں بھی دعا کرتا ہے یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا، یہ نہیں کہتا نماز پڑھنے والا بنا، پڑھ تو رہا ہے لیکن جب تک خشوع و خضوع نہ ہو، شرائط فرائض واجبات جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعے پر، جب ساری چیزیں پوری نہ ہو نماز قائم تو ہوتی ہی نہیں ہے، صرف پڑھی جاتی ہے، قائم نہیں ہوتی۔ قائم تبھی ہوتی ہے جب ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ تو بندہ نماز کے اندر موجود ہے، تشہد کے اندر بیٹھا ہے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے یا اللہ نماز قائم کرنے والا بن، صرف پڑھنے والا نہیں، صرف روٹین پوری کرنے والا نہیں، صرف ورزش کرنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہماری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا، ہر نمازی نماز میں دعا مانگتا ہے یا اللہ ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کی بخشش فرما، ولوالدی، یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ والدین زندہ ہیں تب بھی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، والدین دنیا سے چلے گئے تب بھی دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، بات یہیں پہ ختم نہیں، بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میری بھی مغفرت، میرے والدین کی بھی مغفرت، اور صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن کی مغفرت فرما۔ بندہ نماز میں ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے، اپنی مغفرت کی دعائیں بھی کر رہا ہے، والدین کی مغفرت کی دعائیں بھی کر رہا ہے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مغفرت کی دعا کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ جب سے نماز کا آغاز ہوا ہے تب سے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو جب نماز کے اندر بیٹھ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے لیے، مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ جب نماز کے اندر ضروری ہے تو نماز کے باہر جا کر کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟